طریقہ بھی ہے۔ دین کی اشاعت، دین پھیلانا، دین کی باتیں بتانا، یہ اسلام کی شعار، اسلام کی پہچان ہے۔ حضرات، بدقسمتی سے آج ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ دین سے دوری ہم جیسوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ نقصان دہ۔ آج معاشرہ بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ دین کی باتیں ہوں تو ہمارا دل بیٹھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک محلے میں محفل میلاد کا پروگرام رکھا گیا ہے، لیکن افسوس لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ورنہ لوگوں کو تو یہ شکر منانا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو محفل میلاد کا پروگرام سجایا ہے اور ہمیں کچھ سننے کا موقع ملے گا، کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن قوم سدھرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات، اللہ عز و جل سب کو ہدایت دے اور سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے آیت تلاوت کرنے کے بعد میں درود شریف پڑھنے کا کہا کہ سب پڑھیں، خاص طور پر درود پاک عاشق رسول کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پر خوب درود بھیجیں۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی فضیلتیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کبھی بھی اس درود کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہت چھوٹا مختصر سا عمل ہوتا ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب بہت بڑا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل اپنے نبی کی عظمت اور شان بیان فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم میرے نبی پر درود بھیجو، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے 10 چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ حضرات، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایسا عمل، یہ ایسی عبادت ہے۔ اللہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر بندوں کو عبادت کا حکم دیا ہے۔ کہیں شام فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ کہیں فرمایا وآتوا الزکاۃ، اے لوگوں زکات دو۔ کہیں فرمایا وآتوا الحج والعمرہ، حج و عمرہ کرو۔ جگہ جگہ پر اللہ نے بندوں کو عبادت کا حکم دیا ہے۔ اگر غور کیا جائے کہ اللہ بندوں کو حکم دیا کہ پڑھو، لیکن ان عبادتوں کو اللہ نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، لیکن اللہ نماز نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی شان بہت بلند والا ہے، اس کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم زکات دو، تو اللہ زکات نہیں دیتا، تم ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ کے لیے حج کرو، میرے گھر کی زیارت کرنے آؤ، لیکن اللہ حج نہیں کرتا۔ جتنی بھی عبادتوں کو کرنے کا حکم دیا اللہ نے سب بندوں کے لیے کرو، اور اس میں جو حکم آ جاتا ہے اس کا جو فرمان ہے وہ ٹل ہے، وہ ٹل نہیں سکتا، وہ بندے پر نربھر ہو کرے یا نہ کرے۔
اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز فرض ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا زکات دو، زکات فرض ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ حج کرو، اگر صاحب نصاب ہے، اللہ نے اس کو اطاعت دی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے حج کرنا فرض ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کے مرتبے کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا اور اعلان کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اے لوگوں بے شک اور میں میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے لوگ تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کی عظمت کیا ہے اور ایسے کیوں حکم دیا، تب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبادت اپنی جگہ پر ہے، نماز اپنی جگہ پر ہے، زکات اپنی جگہ پر ہے، حج اپنی جگہ پر ہے۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت الگ ہے، لیکن جب یہاں رسول کی محبت کی بات آتی ہے، محبوب کی بات آتی ہے، اپنے یار کی بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ اے میرے امتیو، اے میرے بندو، اس لیے کہ یہ میرا نبی بہت بزرگ والا ہے، بہت عظمت والا ہے اور اتنا عظمت والا ہے کہ میں نے تو ساری دنیا کو اسی نبی کی عظمت اس کے قدموں کے برکت سے سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میں بھی اس نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کی عظمت کو سمجھیں اور خوب نبی پر درود بھیجیں۔ اور اس درود پاک کی عظمت پر اگر بیان کیا جانا ہے تو بہت لمبی چوڑی، کوئی ہم آپ کو اس کی بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم مقرر ہے، وقت پر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، فکس ٹائم ہے۔ فجر کی نماز ہے تو آپ فجر میں پڑھیں گے، ظہر کی نماز ہے تو ظہر میں پڑھیں گے، عصر کی نماز ہے تو عصر میں پڑھیں گے، مغرب ہے تو مغرب کے وقت پڑھیں گے، عشاء ہے تو عشاء میں پڑھیں گے۔ کوئی ظہر کی نماز فجر میں ادا کرنا چاہے تو نہیں ہوگی، فجر میں اگر ظہر کی نماز پڑھنا چاہے تو نہیں ہوگی، وقت مقرر ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے بھی مسلمان کو فرض ہے، وہ بھی سال میں ایک بار۔ کوئی اگر آپ رمضان کا روزہ رکھنا چاہے، ہاں اگر البتہ قضا کر لیا ہے وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر رمضان کا روزہ سال میں ایک بار جو رمضان آتا اسی میں رکھ سکتے ہیں۔ اور حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر ایک رمضان کا روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوٹ گیا، اور مفسرین کے فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک روزہ کے بدلے میں سارا سال اس روزے کی بھرپائی کے لیے روزہ رکھتا رہا، پورا سال، جب بھی اس ایک روزے کی فضیلت کے برابر ثواب نہیں مل سکتا۔ اللہ، یہ رمضان کے روزے کی فضیلت ہے۔ ایک روزہ چھوڑ دیا اور پورے سال اس رمضان کے روزے کی قضا کی، پورا سال رکھتا رہا، پھر اس روزے کی ثواب کے برابر نہیں پا سکتا۔ تو ہر چیز کے اللہ نے عبادت کے لیے وقت مقرر کیا ہے، اس ٹائم پہ کریں گے تو ہوگا۔ اسی طریقے سے حج صاحب نصاب ہے تو کر سکتا ہے۔ محترم حضرات، دین ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان ان چیزوں پہ غور کرے نا تو ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہم چیزوں سے بالکل ناواقفیت ہے، جہالت ہے۔ حج کی بات آ گئی، اس کے متعلق میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں کہ صاحب نصاب ہے اس پر حج فرض ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب کتنی مال کی ضرورت ہے، کتنا پیسہ ہو جو اس پر حج فرض ہے؟ تو میرے تو ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں بہت کم لوگ ہوں گے جس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اگر کچھ پیسے بھی آ جاتے ہیں
جب انسان کے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی بھی شادی کرنی ہے، بچیاں کی بھی شادی کرنی ہے، کچھ گھر میں اخراجات بھی ہے، مکان بھی بنانا ہے. ان تمام خرچوں کو پورا کرنے کے بعد بھی سوچتے ہیں کہ اگر کچھ بچ گیا ہے تو پھر حج کر لیں. جبکہ ایسا مسئلہ ایسا نہیں کرتا. شریعت نے اگر آپ کو صاحب نصاب بنا دیا تو وہاں آپ کے مکان کے کوئی اعتبار نہیں، آپ کے بچوں کی شادی کا کوئی اعتبار نہیں، دنیا کے اپنی سی کام کا کوئی اعتبار نہیں. صاحب نصاب آپ ہو گئے تو آپ پر حج فرض ہو گیا. کتنی گہری بات ہے. حج فرض ہو گیا. اب آپ کے پاس مکان بنا لیے، بچوں کی شادی میں پیسہ خرچہ کر دیے، اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، پیسے کا خرچہ کر دیا. تو حدیث میں آیا ہے کہ پیسے تو آپ کے خرچہ ہو گئے، لیکن جو حج کی فرضیت تھی وہ تو آپ کی باقی ہے. وہ یہ کہتے کہ میرے پاس اب پیسے نہیں ہے تو میرا حج بھی معاف. اسلام نے اتنی باریکی سے مسئلہ کو سمجھایا ہے کہ زندگی میں جب آپ کے پاس پیسہ آ گیا اس وقت سے آپ پر حج فرض ہے. اب آپ کے پاس کچھ ٹائم کے بعد 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد وہ پیسہ آپ کے پاس نہیں رہا، آپ کا وہ حج آپ کے ذمہ باقی رہ گیا. کتنی گہرے کی بات ہے. آج مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں بہت کم لوگ ہوں گے جس پر حج فرض نہیں ہوگا، لیکن ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اللہ کے دین سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اسلام کا ایک اہم فرض حج ہے، اس سے ہم دور بھاگتے ہیں. حج ضروری ہے. انسان کا اگر حج فرض ہو گیا تو ضرور حج کرنا چاہیے. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب انسان مرنے کے وقت بھی اپنے اولاد کو نصیحت کر کے جائے کہ جو میرا فرض ہے اس کو ادا کرنا. یہ بھی حدیث میں ہے. سب اپنے اولاد کو نصیحت کرے کہ مجھ پر حج فرض تھا اور میں کسی مجبوری کی بنا پر نہیں کر پایا. اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی، تم کے پاس اللہ نے پیسے دیا، دولت عطا کیا، تو میرے بدلے میں حج بدل کروا دینا. یہ اپنے اولاد کو نصیحت کر کے جائے. لیکن اس پر ہم بالکل غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ جانے کے بعد ان کو اولادوں کو بھی پیسے عطا کرتا ہے، بہت ساری دولت عطا کرتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو ان کی طرف سے حج نہیں کرواتے ہیں، جس کو حج بدل کہتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ اگر ماں باپ کو حج فرض تھا اور کسی مجبوری کی بنا پر ماں باپ نہیں جا سکا تو اولاد اس کو کسی غریب انسان کو جس پر حج فرض نہیں، اس کو اپنے ماں باپ کے بدلے میں حج بدل کروا سکتے ہیں. لیکن وہ ہمیں توفیق نہیں ملتی. دنیا میں صرف اس پیسے کی خاطر، دولت کے خاطر ہم اللہ کی نافرمانیت کو مول لے لیتے ہیں، لیکن دین کی جو باتیں ہیں وہ سیکھنے کے لیے تیار، سیکھتے بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے. علماء کرام آپ کو سب چیز بتاتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے نا وہ دونوں راستے بتا دیا ہے. ایک جنت کا راستہ ہے، ایک دوزخ کا راستہ ہے. ایک دم ظاہر کر دیا، کوئی چھپی بھی نہیں ہے. اس راستے پر چلیں گے تو جنت میں جاؤ گے اور اس راستے پر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. دونوں راستے بتا دیا. اب انسان کے اختیار ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. دوزخ کے راستے پر اللہ نے ظاہر کر دیا دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے. نماز نہیں پڑھو گے یہ دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے. حج نہیں کرو گے تو یہ دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے. روزہ نہیں رکھو گے تو یہ دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے. لیکن بندہ ہے تو اسی راستے پر چل رہا ہے کہ مجھے تو دوزخ میں جانا ہے. استغفر اللہ. اللہ کا بندہ اللہ کو خوف رکھے، اللہ کا ڈر رکھے. جو جنت کا راستہ ہے نا اس پر چلیں. نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، ماں باپ کی اطاعت کر کے خدمت کریں گے تو جنت میں جائیں گے. اللہ نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں اس کی ادا لائیں گے، اس کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اپنے پڑوسیوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا حق ادا کریں گے تو جنت میں جائیں گے. لیکن ہمیں جنت پہ نہیں جانی ہے، ہمیں تو کسی اور راستے پر جانا ہے. جنت کے راستے سے دور اور دوزخ کے قریب ہونے چلے جاتے ہیں. نہیں میرے دوستوں، اپنے اعمال کو سدھارو. ہمیں جنت میں جانے والا کام کرنا ہے، دوزخ سے بچنے والا کام کرنا ہے.
ایمان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. جب ایمان پہ بات آئی تو میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ ایمان ایک پودے کی مثل ہے, ایک درخت کی مثل ہے. جب ایمان مضبوط رہے گا, تر و تازہ رہے گا, تو انسان کا دل و دماغ اللہ کی عبادت پر رہے گا. بے شک سبحان اللہ. دین کی بات پر چلنے کے لیے اس کا دل کہے گا کہ میں دین کی روایت سے سنوں, اس پر عمل کروں, اس پر چلوں. اور جب ایمان بوجھا جائے گا, کمزور ہو جائے گا, تو وہ دین کے راستے سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا. وہ پھر شیطان کے راستے پر چلے گا, شیطان کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اللہ اکبر اللہ. اب ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو آٹومیٹک ہم ایمان والے ہو گئے. ایمان والے تو ہیں, مسلمان کے گھر میں پیدا ایمان والے مسلمان ہیں, لیکن انسان کا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. جیسے ایک پیڑ آپ نے لگایا اور وہ پیڑ سوکھتا ہے, جب گرمی کا موسم آتا ہے اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں, اور جب بارش کا ٹائم ہوتا ہے, بارش کی چھانٹیں اس میں آتی ہیں, تو پھر پیڑ ہرا بھرا ہو جاتا ہے, اس میں پھل بھی آنے لگتے ہیں, اس کی تازگی آ جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ ایمان ہے. ایمان کی غذا کیا ہے؟ ایمان کیسے تر و تازہ رہے گا؟ ایمان کی غذا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, نماز پڑھو, رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھو, اللہ اگر حج کرنے کی استعداد دی ہے تو حج کرو, زکات دینے کا اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو زکات دو. جب آپ ان راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا, ایمان میں مضبوطی آئے گی. اور نماز سے دور, روزہ سے دور, زکات سے دور, حج سے دور, ماں باپ کی خدمت سے دور, رشتہ داروں کی سلوک سے دور, اور بہنوں کی جو حق ہے اس کو دینے سے دور. جب آپ ان باتوں کے بالکل دور ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اب جب ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے تو مسلمانوں, تو سب سے زیادہ جو ہمارے نقصان کی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کے ہم قریب ہو جاتے ہیں. پھر ہم کس کے راستے پر چلتے ہیں؟ دین کے راستے پر نہیں, شیطان کے راستے پر چلتے ہیں. شیطان جو کہتا ہے آؤ ادھر آؤ, تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے, تمہیں اچھائی کے راستے پہ نہیں چلنا ہے, تمہیں تیسرے راستے پہ چلنا ہے. ایک دوسرے کی برائی کرنی, ایک دوسرے کو ستانا, ایک دوسرے کی غیبت کرنا, پڑوسیوں کا بالکل سلوک میں اچھا نہیں رکھنا, ماں باپ کو تکلیف دینا. جب ان راستوں پہ انسان چلنے لگ جاتا ہے تو وہ دین کے راستے سے پھر ہٹ جاتا ہے, اور جب اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے, حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اس دل کے اندر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. جب اللہ کے بندے اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے, اللہ کے ذکر سے بالکل ہٹے جاتا ہے, اس کو اللہ کا ذکر پسند نہیں آتا, نماز اچھی نہیں لگتی, روزہ اچھا نہیں لگتا, زکات دینا اچھا نہیں لگتا, مال کی کمی آ جائے گی, شیطان کو اسی راستے پہ لے کے آتا ہے. کماتا تو ہے پھر تو کچھ دوسرے کو کیوں دے گا, پھر مال میں کمی آ جائے گی, تو 5-10 ہزار روپے خرچہ کر دے گا, پھر مال میں کمی آ جائے گی. ایسے خیالات ہمارے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے. پھر بندہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس رزق کو دینے والا کون تھا, اس کو دینے والا کون تھا, یہ کہاں سے آیا. پھر یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھوں نے کمایا, یہ میرے جسم کی طاقت نے کمایا ہے. نہیں, بلکہ یہ کہو حاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہوتا ہے, میرے رب کے فضل سے ہوا, تیرے سے کچھ نہیں ہوتا. تو کس چیز کی حق کما لیتا؟ تجھے تو اللہ گمراہ نہیں کر سکتا تھا, تجھے اللہ دونوں ہاتھوں سے بالکل دور بھی رہ سکتا, تجھے اندھا بھی پڑھ سکتا, تجھے بے زبان بھی پیدا کر سکتا. اپنے وجود کو غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کس شان سے بنایا ہے. اپنے وجود کو غور کرو, اپنے اعضاء کو غور کرو, اللہ کی شان دیکھو. تو کہتا ہے کہ میں نے کمایا, تیری کیا اوقات ہے تو کما لے گا.
یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے خیر عطا کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے تجھے آنکھ عطا کی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ تجھے زبان عطا کی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ تجھے اللہ نے ہاتھ عطا کیا ہے، جن ہاتھوں سے تو کام کرتا ہے، جن سے تو مزدوری کرتا ہے، جن سے تو پیسے کماتا ہے، ان پیروں کی سلامتی کو اللہ کا شکر ادا کرو، ان پیروں سے چل کر تو اللہ کا نام لینے کے بجائے تو دوسروں کو کام کرتا ہے، بے شک سبحان اللہ کی راہ سے کام کرتا ہے، یہ تو میں نے کمایا نہیں میرے دوستو، یہ شیطان کی مکر فریب ہے، تجھے دنیا کی ایک ایسے جال میں پھنسایا جا رہا ہے کہ جو دین کے راستے پہ ہر طرف نظر ہے اور دل مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب دل مردہ ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ کے نام لینے سے دور بھاگتے ہیں، ذکر اللہ سے دور بھاگتے ہیں، نماز سے دور بھاگتے ہیں، روزہ سے دور بھاگتے ہیں، جمعہ سے دور بھاگتے ہیں۔ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے ایسے ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں کہ جمعے تک بھی نہیں پڑھتے، نماز تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، کیا ایمان ہو گیا ہے، کیا ہماری پہچان ہو گئی۔ تو ہمیں دین کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، دلوں کو زندہ رکھنا ہے۔ دلوں کو مردہ ہونے سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جو سرکار کی حدیث ہے کہ دل میں کالا دھبا لگ جاتا ہے، تو کب لگتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے دور چلا جاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، مذاق مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے، اور حرام طریقے سے اپنے مال کماتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، بیاہ سود خود ہر طرح کی کام کر کے وہ اپنے پیسوں کو جڑاتا ہے، مالداری میں ہوس بن کے وہ اپنے اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے سامنے اللہ کا دین کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان اس راستے پہ آ جاتا ہے نا، گناہ کے راستے پر، تو اس کے دل میں کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور جب کالا دھبا لگ جاتا ہے ترنت اس کا علاج ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، ورنہ اس کا جب تک علاج نہیں ہوگا، اب دل کا علاج تو کوئی ڈاکٹر تو کر نہیں سکتا، کوئی دوائی سے اس کی پیرس ہیلپ نہیں سکتا، کوئی دوائی سے اس کا علاج تو ہو نہیں سکتا، دل کا علاج کیسے ہوگا؟ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے، میرے آقا علیہ السلام نے حدیثوں میں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کے علاج کے لیے ہمیں جگایا اور کہا کہ اے لوگوں، جب دل مردہ ہو جائے اس کا یہ بھی علاج ہے کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف ہو جائے۔ اللہ قرآن میں صاف اعلان کرتا ہے، لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، میرا نام لو۔ اللہ نے ظاہر کر دیا، ایک دم بالکل اجالے کی طرح چاندنا کر دیا کہ اگر دلوں کو صاف رکھنا چاہتے ہو، دلوں میں تازگی لانا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو۔ اللہ کا ذکر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے نماز ہے، اللہ نے جو عبادتیں فرض کی ہے، ان عبادتوں کو پڑھو، ان عبادتوں کو ادا کرو، تمہارا دل زندہ رہے گا، دلوں میں تازگی آئے گی، ایمان مضبوطی ہوگی۔ اور جب ان چیزوں سے دور ہو گئے تو ایمان کمزور ہوگا، شیطان کے قریب آؤ گے، اور شیطان پر چلنے والا، شیطان جیسا عمل کرنے والا وہ تو جنت میں ہو نہیں سکتا، وہ تو جہنم کے رستہ ہے۔ تو ہمیں جنت میں جانے والا کام کرنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، اور اس شیطان سے دور بھاگنا ہے۔ کھلا اعلان کر رہا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن، اس سے بچ کے رہنا۔ ایک دنیا کی مثال دے کر سمجھاؤں میں، اگر محلے میں کوئی گنڈے ٹائپ کا آدمی ہو اور کوئی دوسرا شخص آ کے کہہ دے کہ یار میں نے فلانا آدمی کو تیرے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تجھے مارنے کی پلاننگ بنا رہا ہے، وہ تجھے مارنے کی پلاننگ بنا رہا ہے، تو آپ بتائیے کیا رات کو شخص میں نیند آ جائے گی؟ وہ تو مشہور زمانہ گنڈا آدمی ہے۔ جب تمہیں مارنے کی بات آ جائے تو تمہارے دل سے، تمہاری زندگی سے سکون ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اکیلا کہیں مل جائے اور مجھے وہ ٹھوک دے، مار دے، وہ آدمی کا سکون ختم ہو جائے گا، وہ سکون سے جی نہیں سکتا، سکون سے سو نہیں سکتا، سکون سے وہ کھانا کھا نہیں سکتا، اس کے چہرے کی رنگت اڑ جائے گی۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اس کو مار دے، کوئی ضروری نہیں کہ مار دے، یہ سوچنا ہے، میں سنا ہے کہ مجھے مارنے والا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو مرنی ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا مر نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیطان تمہارا دشمن ہے تو ہے. اب اس میں ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کہا کہ تم اس سے بچو, اس کی راستے سے دور ہو جاؤ, اس کا کہنا مت مانو. یہ کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو, لیکن اس کے بعد تو تم بھی نماز چھوڑ دیا. یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھو, تم نے بھی روزہ رکھنا چھوڑ دیا. شیطان کہتا ہے کہ نیکی سے کیا ہوگا, نماز سے کیا ہوگا, روزہ سے کیا ہوگا, حج سے کیا ہوگا, اس کو کرنے سے کیا ہوگا, مت کرو. ہم اور آپ ہیں کہ اس کی طرف دھیان دے رہے ہیں, شیطان کی بات میں چل رہے ہیں, نماز سے دور ہے, روزہ سے دور ہے, زکات سے دور ہے, حج سے دور ہے. سب کام شیطان والا ہے, رحمان والا کام ہمارے پاس نہیں. اللہ نے جو ہم سے وعدہ لیا ہے کہ تم میری عبادت کرو, عبادت کے علاوہ سب کچھ ہے ہمارے پاس, صرف عبادت نہیں. آج ہماری دنیا آباد ہے, آج ہماری دنیا آباد ہے, اور ہماری دنیا موبائل ہے. صبح آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے ہاتھ موبائل پہ جاتا ہے کہ موبائل کدھر رہ گیا. آنکھ کھولتے ہی موبائل یاد آ رہا ہے, اور موبائل آباد ہے, فیس بک آباد ہے, واٹس ایپ آباد ہے, انسٹاگرام آباد ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا آباد ہے. اگر خالی ہے تو ہمارا جانا بس خالی ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے. سب کچھ آباد ہے دنیا میں, عبادت خالی ہے. گھروں کی جو عبادت ہونی چاہیے, نماز ہونی چاہیے, وہ خالی ہے. جہاں نماز لکھتا پڑا تاکوں میں دھول بھری ہے, کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کب کھولا یاد ہی نہیں ہے کہ جنماز کب بچھائی تھی گھر میں, یاد ہی نہیں. آج ہماری حال یہ ہے مسلمانوں کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے, قرآن میں دھول بھری ہوئی ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ کب آپ نے قرآن کو کھولا تھا, اس کی کھولی کب دھوئی تھی, پتہ ہی نہیں. سال سال بھر تک قرآن کی یاد ہی نہیں آتا ہے, اور کبھی یاد آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی دھول پڑی ہے کلام پاک کے اوپر, کیونکہ کھولتے نہیں ہیں گھر میں, اسے پڑا پاک ڈالوانی. یہ ہماری حالت ہے. تو کچھ سدھارو. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے راستے پر چلیں, اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں, دلوں کو زندہ رکھیں. جب دل مردہ ہو جائے گا نا تو پھر کسی کام کا نہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انسان مر گیا, جنازے کے لیے قبرستان لے گئے, بہت نماز آئے تھے, بہت بھیڑ لگی تھی, مشہور زمانہ آدمی تھا. آج تو مرنے میں بھی بھید بھاؤ ہو جاتے ہیں, آج مرنے میں بھی بھید بھاؤ ہے. بتا دو مرنے میں کیسے بھید بھاؤ تھا. دیکھ لینا آپ, کوئی غریب انسان کا موت ہو جاتے کتنے جنازے میں پہنچیں گے, اور جب مشہور امیر مالدار آدمی مر جائے گا تو اس کی جنازے میں دیکھو آپ, تو یہ مرنے میں بھید بھاؤ ہو گیا نا. مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی غریب مر جائے, لاوارث ہو جائے, تو پھر کہنے کیا ہے. جس کا کوئی نہیں ہے, گاؤں میں اجنبی آ گیا تھا اور وہ مر گیا ہے, اس کے قبرستان میں جا کے دفنانا ہے, تو پھر یہ گننا کہ اس کے جنازے میں کتنے آدمی تھے. یہ ہماری حالت ہے. یہ ظاہری باتوں میں کر رہا ہوں, کوئی ایسا نہیں کر رہا کہ جھوٹی بات ہے. تو ہماری ایمان یہ حوالہ کر رہا ہے کہ مالدار ہو تو قبرستان پہنچو, اس کے قبرستان پہنچو, جنازہ پڑھو. اس لیے بہت سارے لوگ آئیں گے, ہم بھی اس کے صف میں داخل ہوں گے. اور کوئی لاچار, مجبور, بے بس, غریب ہو, جس کے پاس کوئی نہیں ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اس کی جنازہ ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھتا, کون جاتا ہے. تو مرنے میں بھید بھاؤ ہو گیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ انسانوں مرنا تو ہے, لیکن ہمیں ذلت کی موت نہیں مرنی. مرنا سب کو ہے, لیکن ذلت کی موت نہیں مرنی. موت فخر کرنا چاہیے ہم پر, کہ مرے تو دنیا ہمیں یاد کرے کہ کیسا آدمی تھا. ورنہ تو ظالم جب مرتا ہے نا تو زمین بھی بددعائیں کرتی ہے. جس راستے سے وہ چل رہا تھا نا, وہ راستے بھی اس کے لیے بددعائیں کرتی ہے کہ تم مر گیا تو پاک بن گیا. اور جب انسان, نیک انسان, نمازی انسان, پرہیزگار انسان, اللہ کا ذکر کرنے والا انسان مرتا ہے, تو اس کا بستر, اس کا گھر, جس چیز کو دنیا میں استعمال کرتا تھا, جس راستے کو وہ چلتا تھا, زمین کے جس حصے پہ وہ چلتا تھا, زمین کا وہ حصہ اس کے لیے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ یہ تیرا بندہ تھا, تیرا ذکر کرتا تھا, تیرا نام لیتا تھا, تیری عبادت کرتا تھا, وہ جگہ سنی ہو گئی, اور وہ جگہ قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. لیکن نماز پڑھیں گے جب ہوگا نا,
جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نا تو فرض نماز کے بعد جگہ چینج کرتے ہیں کہ فرض آپ نے یہاں پڑھ لی تو سنت ہم دوسری جگہ پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن ایسا کرتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, جگہ کیوں چینج کرتے ہیں؟ تو ہمارے اسلاف میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ زندگی میں زمین کے جس کونا پر جس حصے پر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں, جہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, چلتے پھرتے آپ درود پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, تو زمین کا وہ حصہ کل میدان محشر میں آپ کے ہم گواہی دیں گے کہ اللہ اس تیرے بندے نے فلانا وقت میں, فلانا دن میں, فلانا تاریخ میں مجھ پر نماز پڑھی تھی, مجھ پر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی, میں گواہی دیتی اس چیز کی. اسی لیے ہم جگہ کھول کے جگہ بدل کر نماز پڑھتے ہیں تاکہ زمین کا کونا کونا ہمارے حق میں گواہی پیش کرے. لیکن ذکر کریں گے وقت نہیں ہمارے پاس, ذکر اللہ کے ہمارے پاس وقت نہیں. اپنے گھروں کو آباد رکھو, گھروں میں نوافل کی کثرت کرو, نماز پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. میرے نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہ بھی بہت کتنی بڑی بات ہے, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو گھر میں قبرستان کون بناتا ہے؟ گھر میں تو انسان رہتے ہیں, 5-10 بندے رہتے ہیں, بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا, جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی, جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. غوث کا دامن, غوث کا دامن حضرت علامہ مولانا حسیب الرحمان صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا حسیب الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر قبرستان کی طرح ہے جس گھر میں اللہ کا نام, اللہ کا ذکر نہیں لیا جاتا. جس طریقے سے قبرستان میں مرنے والوں کو ذکر کرتا ہے, اس کا دفتر جو ہے نا بند ہو گیا. اب وہ نیکی نہیں کر سکتا مرنے والا, قبرستان میں کوئی بھی نیک کام نہیں کر سکتا مرنے والا. ہاں اس کے وارثین ہیں, ان کے اولادیں ہیں, ان کے رشتے دار ہیں, وہ کوئی جائے درود فاتحہ کر دے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے, لیکن خود وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کا دفتر, اس کا رجسٹر بند ہو چکا ہے, ویران ہے, ویران شہر, جس کا شہر ویران بھی کہتے ہیں. تو میرے نبی نے قبرستان کو گھر کی مثال دے کے فرمایا, جس طریقے سے وہاں ویران ہے, وہاں ذکر کوئی نہیں کر سکتا, اسی طریقے سے اپنے گھر کو ویران نہ کرو, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اللہ کا ذکر کرو, نماز پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, تسبیح پڑھو, تسبیح فاطمہ پڑھو. بدقسمتی سے یہ چیز ہم سے چھوٹی گئی ہے. موبائل کے گانے شروع ہو جاتے ہیں, گھروں میں اور بھی بہت سارے گناہوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی صحیح بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. گھر میں اچھی باتیں کرو, اگر کوئی ایسا ماحول ہے تو ان کو روکو. آپ گھر میں ذمہ دار آدمی ہیں, شوہر ہے, بیوی ایسا کر رہا ہے تو اس کو روکو. شوہر ایسا کر رہا ہے تو بیوی اگر نیک تو وہ روک سکتی ہے کہ آپ ایسا کرو, اللہ کا ذکر کرو. سننی ہے تو موبائل میں نعتیں سن لو, قرآن کی تلاوت لگا دو. کچھ سدھارنے کا اگر ہمارے دل میں ہمت آ جائے نا کہ ہمیں کچھ اچھے راستے پہ کرنا ہے, اچھا کام کرنا ہے, تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بدلاؤ آ سکتا ہے. اور خود بھی ایسے ہو گئے, بیوی بچے بھی ایسے ہو گئے, گھر میں تو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا چیز ہے, قرآن کیا چیز ہے, نماز کیا چیز ہے. تو ایسے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کے لیے اللہ کا ذکر کرو, نماز پڑھو, اللہ کو یاد کرو اور اپنے دلوں کو زندہ رکھو. اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی دل زندہ رہتا ہے, ورنہ دل مردہ ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بزرگ قبرستان نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا کہ بزرگ ایک آدمی مر گیا ہے, اس کو جنازہ پڑھا دیجیے. وہ اللہ والے تھا, قبرستان پہنچا, دیکھا تو بہت بھیڑ ہے, تو حضرت آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے.
جناز میں کھڑے ہو گئے, نماز پڑھائی, اور اتنی لمبی نماز جنازہ پڑھائی کہ لوگ کھڑے کھڑے پریشان ہو گئے, کھڑے کھڑے پریشان ہو گئے, لوگ بزن ہو گئے. جب سلام پھیرا کہ حضور کیا بات ہے, آپ نماز بھول گئے تھے یا کہیں پہنچ گئے تھے؟ ہم لوگ تو اس دھوپ میں کھڑے کھڑے ہماری حالت خراب ہو گئی, کیا کر رہے تھے نماز میں, آپ اتنے ٹائم لگا دیے, تو 2 گھنٹہ تک نماز جنازہ میں ٹائم لگتا ہے. تو بزرگ تھے, اللہ والے نے کہا کہ لوگوں کیا بتاؤں میں تم لوگوں کو, جب میں جنازہ پڑھ رہا تھا, جب میں سامنے دیکھا تو مردہ تو ایک پڑا تھا, اور جب میں نے پیچھے گھوم کے دیکھا تو مجھے تو پیچھے میں سب مردے مردے نظر آئے. اس لیے میں نے اتنے جنوں کو نماز جنازہ پڑھائی تو اتنا تو ٹائم لگے گا ہی. کہ حضرت ہماری نماز جنازہ کیسے پڑھا دی, ہم تو زندہ ہیں. کہ تم زندہ کہا ہو, تمہارا دل تو مردہ ہو چکا. مجھے ان صفوں میں, ان نمازیں جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں, کسی کا بھی دل زندہ نہیں آیا, نظر نہیں آیا, سب کے سب دل مردہ ہو چکا ہے. اس لیے میں نے سب کی نماز جنازہ پڑھا تھا. اللہ, یہ ہمارے بزرگ تھے, ان کی اصلاح کا ایک طریقہ تھا, ان کو لوگ جھنجھوڑنے کا, لوگوں کو ایک ترغیب دلانے کا طریقہ تھا. آج ہم نماز جنازہ میں بھی جاتے ہیں نا, تو کتنی لاپرواہی ہوتی ہے. پورا ہمیں طریقہ دیا تھا, ثنا, درود شریف اور نیت کسی طریقے سے اگر چلا بھی جاتا ہے, آ بھی جاتا ہے, تو جو دعائیں مغفرت ہے جنازہ کے لاسٹ چوتھی تکبیر میں جو دعا پڑی جاتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر 250-300 نمازی ہوتے ہیں جنازہ میں عیدگاہ میں, تو مشکل سے 50 یا 100 آدمی سے زیادہ کسی کو جتنا پیچھے ہی سے مانگ. اب ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہمیں ان میں سے اتنی دوری ہے کہ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں, وہاں بھی لوگوں کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے. یہ دھوکا ہے تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو اللہ نیکی کی طرف پر چلائے, اور دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے دین سے دوری یہ ہمارے نقصان ہے, دنیا میں نقصان, آخرت کو بھی نقصان ہے. اس دور میں میں بار بار جمعے میں تقریباً بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی سیکھنے کی اچھا کرے نا تو سیکھ سکتا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان سیکھ نہیں سکتا. میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کہ انسان نہیں کرتا, نہیں سیکھتا. کیا سے کیا نہیں سیکھتا انسان. ہمارے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے موبائل تو چلا لیتے تھے. میں اب بہت سارے بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لمبے لمبے موبائل چلاتے ہیں, لمبے لمبے موبائل چلاتے ہیں. کیوں؟ ہاتھ میں رہتا ہے تو سیکھ لیتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے بچہ جب موٹر سائیکل کے کام میں جاتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے, 4 چکا گاڑی میں جاتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے. دنیا کو کوئی بھی ایسا کام نہیں جو انسان نہیں سیکھتا, کوشش کرتا ہے, تھوڑا ٹائم دیتا ہے, وقت دیتا ہے, 2-4 مہینہ 6 مہینہ سال بعد 2 سال میں اس کام کو سیکھ لیتا ہے. تو پھر نماز سیکھنا کیا بڑی بات ہے, سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. آؤ علماء کے پاس, آؤ جانکار والوں کے پاس کہ مجھے نہیں آتی, مجھے بتاؤ, کوشش تو کرو, سیکھو تو صحیح. کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ خدا کے سامنے تو آپ یہ جواب نہیں دے پائیں گے نا کہ مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا, مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا. اللہ کو حساب دینا پڑے گا. اللہ جب کہے گا نا تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھی, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کو نماز نہیں پڑھنا آتا تھا اس لیے پڑھی نہیں. یہ جواب تو نہیں چلے گا. تو رب کے حضور ہم سب کو کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو حساب کے لیے تیار رہیں, نماز درست کریں, اسلامی ماحول میں رہ کر زندگی گزارے. اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کس وقت آ جائے. ہمارے دوستوں کو دیکھا, ادھر ادھر بزرگوں کو دیکھا, اچانک موت ہو جا رہی ہے. کل ہمارے بیچ میں تھے, آج نہیں, پچھلے سال تھے, آج نہیں. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے مرنے سے پہلے جاؤ, کچھ اچھا کرو, نیکی کے راستے پہ چل جاؤ. مرنا ہے, یہ حق ہے, ہمیں جانا ہے, دنیا کی رنگینی کو چھوڑ کر جانا ہے, قبر کے اندر کوٹھی میں جانا ہے, یہ سچ ہے. تو کہاں الجھے ہوئے آپ, کیا کرو گے دنیا کما کے, کیا لے کے جاؤ گے. سکندر بہت بڑا بادشاہ تھا, جب وہ دنیا سے انتقال ہوا, ساری دنیا میں جس کی حکومت تھی سکندر بادشاہ. تو روایت میں آتا ہے کہ جب وہ انتقال ہوا تو آپ نے اپنے اولادوں کو, اپنے پریوار اور گھر والوں کو نصیحت کی کہ لوگوں میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے کفن سے باہر نکال دینا.
تو ان کے وارثین نے ان کے اولادوں نے پوچھا کہ باوجود یہ کیا بات ہے، ہاتھ کفن سے تو باہر نہیں ہوتا، کفن کے اندر ہی ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ لوگوں ان ہاتھوں نے دنیا بہت کمائی، ساری دنیا میں میری حکومت ہے. آج جب اسکندر دنیا سے جا رہا ہے نا تو اس کا ہاتھ خالی ہے. دنیا کو نصیحت کے لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں، دنیا دیکھے گی نصیحت کرے گی. جب اسکندر دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے. کیوں ہم نفسی کر رہے ہیں؟ دنیا کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن دنیا کمانے کے لیے دین چھوڑ دینا، اللہ کو بھول جانا، اس کے رسول کو بھول جانا، نماز کو چھوڑ دینا، حج زکات تمام چیزوں کو چھوڑ دینا اور صرف دنیا کمانا، یہ بڑی بات ہے. دنیا کمانے کے لیے اللہ نے کہیں بھی منع نہیں کیا کہ پیسے مت کماؤ، حلال اس سے کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اپنے گھر والوں کو پرورش کرو، بچوں کو اچھی روزی کھلاؤ. لیکن اس رزق کی تلاش میں رازق کو بھولنا، خدا کو بھولنا، یہ ہمارے لیے سب سے نقصان دہ چیز ہے. اپنے رب کو بھی راضی کرو اور رزق بھی تلاش کرو اور اپنے اولادوں کو پاک اور حلال روزی کھلاؤ. انشاءاللہ جب روحانی غذائیت اپنی اچھی ہوگی تو وہ اولاد کا فرما بردار ہوگا، وہ انسان کی خدمت کرے گا، اپنی قوم کی خدمت کرے گا، اپنی بہنوں اور رشتہ داروں کی خدمت کرے گا. لیکن اس کی پرورش آپ نے شروع سے ہی غلط چیز میں کر دیا ہے، حرام کمائی سے اس کی پرورش کی ہے، تو پھر اس کا ذہن، اس کا دل ماں باپ کی اطاعت میں نہیں لگے گا، قوم کی خدمت میں نہیں لگے گا، رشتہ داروں کی اطاعت میں نہیں لگے گا، پھر وہ غلط راستے پر چلے گا. تو ہمیں صحیح راستے پر چلنا ہے، اچھی روزی کمانی ہے، اچھا ہی روزی بچوں کو پرورش کرانی ہے. تو وقت کو میں دیکھتے ہوئے تقریر تو بہت سارے کر سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، جو بھی باتیں میں نے کہی سب سے بڑی چیز ہے عمل کرنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی سنیں اس پر عمل کریں. اپنی زندگی کی جو چند دن باقی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کتنا باقی ہے، لیکن ہمیں صحیح راستے پر چلنا ہے. جو پچھلا گناہ کر لیا اسے توبہ کرو اور آگے کے لیے اچھی زندگی کی شروعات کرو کہ جو زندگی باقی ہے اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہر حال میں نماز پڑھیں، جیسے بھی ہو نماز پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ 2-3 چھوڑ دو، تو جتنا وقت آپ کو آ سکے ایک ٹائم ہے تو ایک ٹائم تو حاضری لگا دو. فجر پڑھ سکتے ہیں فجر پڑھ لیں، ظہر پڑھ لیں، عصر پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں، عشاء پڑھ لیں، جو بھی وقت آ رہا ہے اب نماز پڑھیں. ایک ٹائم حاضری دو اللہ کے گھر میں تاکہ حاضری لگا رہے ہیں، نہ تو پوری رجسٹر غیر حاضری پڑی ہے، سالوں سال مہینے مہینے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے. اے اللہ تو ہم سبوں کو نماز کی توفیق دے، تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جانے ہم سے جو بھی گناہیں سرزد ہوئی ہیں، ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے توبہ قبول فرما. میرے بولنے میں، سننے میں اگر کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہوں تو میں رب کی بارگاہ میں ان تمام غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات، جیسے کہ ہمارے مداح رسول نعت پاک گنگنائے اپنی میٹھی میٹھی بھینی بھینی آوازوں سے نعت پاک سنا رہے تھے، ہم اور آپ لطف اندوز ہو رہے تھے. اور علماء اکرام جو تقریر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. تو آئیے حضرات بلا تاخیر و تفصیل درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے قرآن مجید میں کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا تو کبھی یاسین کہہ کر پکارا، کبھی مزمل کہہ کر پکارا تو کبھی مدثر کہہ کر پکارا، جسے ہم اور آپ آقا انعامدار، مدینہ کے تاجدار،
دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت نبی کی چند اثار پیش ہے خدمت ارشاد کرسی کھا لیا زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے، اے زہرا کے بابا، اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے، اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے، بڑی بے کشی ہے بڑی بے قراری میں کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری، بڑی بے کشی ہے بڑی بے قراری میں کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری، کہاں زندگانی کہاں زندگانی کا ہے کچھ پتا، مدینہ بلا سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ بلا لیجئے، اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے، یہ اقرار ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ، یہ اقرار ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ، کہاں زندگانی کہاں زندگانی کا ہے کچھ پتا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، جہاں سے ہوا ہے جہاں یہ منور، جہاں سے ہوا ہے جہاں یہ منور، جہاں آئے جبریل قرآن لے کر، جہاں سے ہوا ہے جہاں یہ منور، جہاں آئے جبریل قرآن لے کر، میں بھی وہ دیکھوں میں بھی وہ دیکھوں غارِ ہرا، مدینہ بلا لیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ بلا لیجئے، وہ دالان تیرا وہ رمضان تیرا، وہ دالان تیرا وہ رمضان تیرا، وہ ازوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا، وہ ازوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا، تیرے در پہ افطار کا وہ مزہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے، عطا ہو بقی میں وہ زہرا کا صدقہ، عطا ہو بقی میں وہ زہرا کا صدقہ، مجھے موت کا
علی خان کا بیٹا وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا اسی اعلی حضرت اسی اعلی حضرت کا ہے واسطہ مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ مومنوں شاد ہو امید تمہاری پر آئی ہم سبوں کے لیے اب رحمت باری آئی دن خزاں کے گئے اور یہ فصل بہاری آئی بعد مدت کے سب وصل کی باری آئی تو لبے جبریل سے آواز یہ پیاری آئی لو مبارک ہو محمد کی سواری آئی یہاں یہ ان کی محفل ہے خدا خود جن پہ فدا ہے اٹھو تعظیم کے خاطر ادب کا یہ تقاضا ہے سلام اس آستانے پر جہاں قسمت بدلتی ہے کہ جن کا نام لینے سے مصیبت سر سے ٹلتی ہے صلی اللہ علیہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون نعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من ذلك ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مع وجود الكرم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم